بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاملہ عورت کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اور اس کی غذا کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ماں اور صحت مند بچے کے لیے غذائیت کی بے حد اہمیت ہے۔ حمل کے دوران محض زیادہ کھانا ہی ضروری اور کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی کھایا جائے وہ حاملہ عورت کی تمام غذائی ضروریات کو پورا کرے۔ ماں بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ذمہ داری اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن عورت میں تخلیقی عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں بننے کے عمل میں عورت کو کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ حمل کے دوران محض زیادہ کھانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو کھایا جائے وہ حاملہ خاتون کی تمام تر غذائی ضروریات کو پورا کرے۔ حاملہ خاتون جو بھی کھاتی ہے اس کا براہ راست اثر اس کے جسم میں نشو و نما پانے والے بچے پر پڑتا ہے۔ غذائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متوازن خوراک کھائی جائے۔ حاملہ عورت پر اپنے ساتھ ساتھ بچے کی صحت و زندگی کا بھی دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون کھانے پینے کے معاملے میں لاپرواہ ہو تو حمل ٹھہرنے کے بعد اسے یہ لاپرواہی ہر صورت ختم کر دینی چاہیے تاکہ اس کا بچہ ٹھیک طریقے سے نشو و نما پا سکے۔ ماں کے اندر نشو و نما پانے والے بچے کو پروٹین کی مناسب مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خلیوں کی تشکیل، خون کا بننا، ہڈیوں کی نشو و نما، جسمانی مائعات کی فراہمی اور ہارمونز کی مکمل تشکیل میں غذائیت بنیادی ضرورت ہے۔ معدنی اجزاء یعنی منرلز یہ بھی بچے کی جسمانی تعمیر اور اس کے لیے مطلوبہ مائعات بننے اور خلیاتی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مادر رحم کے اندر اہم اعضاء کی نشو و نما کے لیے وٹامنز بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فیوٹس کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما کے لیے وٹامنز بھی بہت اہم غذائی ضرورت میں شامل ہیں۔ وٹامن اے، B6، B12 اور فولک ایسڈز حاملہ خاتون کے جسم میں بچے کو غذائیت پہنچانے کی خاطر وہ سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں جو غذا کو جزو جسم بنا دیتی ہیں۔ اگر کسی حاملہ خاتون کو کوئی لگنے والی بیماری ہو تو اسے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کے جسم میں پرورش پانے والی زندگی صحت مند اور توانا رہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ حاملہ عورت کے جسم میں خون کی مقدار نارمل عورت کے خون کی مقدار کے مقابلے میں 1/3 زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوران حمل ایمنیوٹک فلوئڈ اور انٹرا سیلولر اور اس کے علاوہ ایکسٹرا سیلولر مائعات ان کی بھی پیمائش بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بھی بچے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور یہ تمام مائعات بچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ سب بھی اس تک پہنچتا ہے۔ اس دوران انزائمز میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں، بالخصوص ایسڈ اور پیپین کی پیداوار میں کمی، حاملہ عورت کے نظام ہضم کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے حاملہ عورت کو سینے میں اکثر جلن محسوس ہوتی ہے۔ آنتوں کی نالی میں سستی کی وجہ سے قبض کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے
اور حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ذہنی سکون اور جسمانی آرام مہیا کیا جائے۔ حمل کے دوران عورت کے تمام اندرونی اعضاء جیسے کہ دل اور گردوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، رحم، گردے اور دل خون زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران اگر گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو اس سے حاملہ عورت کے جسم میں بہت زیادہ سویلنگ ہو سکتی ہے، جسے اوڈیما کہتے ہیں۔ اس سویلنگ کا فوری تدارک ضروری ہے تاکہ بچے پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ حاملہ خاتون کا وزن اوسطاً 10 سے 12 کلو بڑھ جاتا ہے، جو صحت مندی کی نشانی ہے۔ ایک تندرست شیرخوار بچے کے جسم میں تقریباً 300 ملی لیٹر خون ہوتا ہے، جبکہ پروٹین 500 گرام، کیلشیم 30 گرام، فاسفورس 15 اور فولاد یعنی آئرن 300 سے 400 گرام ہوتا ہے۔ خون کے حجم میں 3.1 گرام اور مائعات کے حجم میں 1.5 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سب کا نشو و نما پانے والے بچے پر مثبت اثر ہوتا ہے۔ جن حاملہ خاتون کے وزن میں کم اضافہ ہو یا وزن کم ہو جائے تو ان کے بچے کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری یا تیسری سہ ماہی میں حاملہ کا وزن بہت زیادہ ہو جائے تو کئی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے حاملہ کو میڈیکل چیک اپ برابر کرواتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا بچہ صحیح نشو و نما پا سکے، اور اگر کوئی خطرہ ہے تو وقت پر اس کا پتہ چل جائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔